ولائے علی اور عزائے حسین کو دل میں لیے آپ لوگوں نے ایسے مسلک کا انتخاب کیا جس کا ماننے والا دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ کہ دیکھیں یہاں پہ اسلام آباد کی سٹی سے آ کے ادھر اتنی بلندی پہ آئے ہیں جہاں پہ آپ سب کے عزیز و اقارب، آبا و اجداد کے قبور موجود ہے۔ ادھر آ کے ہم لوگ اپنے آبا و اجداد کا ذکر نہیں کرتے، ان کا نام نہیں لیتے، بلکہ نام لیتے ہیں یہیں پہ ان کے ایصال ثواب کے لیے مجلس رکھتے ہیں۔ نام اس ہستی کا لیتے ہیں جس ہستی نے دین اسلام کی آبیاری کے لیے جام شہادت نوش کی ہے، اپنے خون سے دین اسلام کا چراغ جلایا ہے۔ اس ہستی کا نام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ درود بھیجے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، محمد و آل محمد صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، آج الحمدللہ ہماری خوش قسمتی، ہماری خوش بختی کہ ہم اپنے آبائی گاؤں سندوری سیدہ میں موجود ہیں، جو تقریباً یہاں سے ہمارے بزرگوار، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دادا مرحوم، ہماری تائی جان اور دادیاں، اور اسی طرح سادات جو پیشوا ہمارے یہاں پہ تھے موجود۔ ایک بہت بڑا گاؤں سندوری سیدہ یہاں پہ جو آباد تھا الحمدللہ، آج سے نصف صدی پہلے کی بات ہے۔ نصف صدی پہلے یہاں سے سیڑھیے جب یہاں پہ وفاقی منتقل ہوا تو یہ ہمارا پیارا گاؤں سیڑھیے نے ایکوائر کیا یہ جگہ، اور ہمیں یہاں سے ہجرت کر کے جانا پڑا۔ الحمدللہ ہمارے گاؤں کی، اس خوبصورت گاؤں کی یادیں یہاں پہ آباد و شاد ہیں۔ ہم تمام سادات و مومنین یہاں پہ اپنے پیشواؤں، اپنے بزرگوں کی قبروں پہ ہر سال اور سال کے دوران بھی یہاں پہ حاضری دیتے ہیں۔ تو اسی اثناء میں عید الفطر کا موقع ہے، یہ خوشیوں بھرا موقع الحمدللہ، اور آج عید الفطر کا دوسرا دن ہے، اور ہم اپنے بزرگوں، اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائے، اور ہماری خوش بختی، خوش قسمتی کہ جامعۃ الکوثر ایک بہت بڑا ہماری مکتب کے لیے میں کہوں کہ فخر کا باعث ایک ادارہ ہے، جہاں پہ ہزاروں کے حساب سے طلاب نے فارغ التحصیل ہو کے پاکستان بھر میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو انہی سے میں اگر میں ذکر کروں تو الحمدللہ ایک بہت جانی پہچانی شخصیت، خطیب اہل بیت، خطیب جامعہ امامیہ مسجد سنیاڑی کے پیش امام، خطیب جمعہ جناب قبلہ علامہ عسکری نگری صاحب موجود ہیں، جو شاعر اہل بیت بھی ہیں، کہ ماشاءاللہ جامعۃ الکوثر سے فارغ التحصیل الحمدللہ۔ وہ اپنے دو دوستان کے ساتھ، جو آغا یوں ہیں ان کے نام اگر بتاؤں تو آغا دلدار حسین صاحب اور آغا اشفاق حسین صاحب، ان کے ہمراہ یہ یہاں پہ اتنا طولانی سفر کر کے آئے۔ الحمدللہ آج ہم مجلس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، یہاں پھر انشاءاللہ پہ دعا ہوگی، اور پھر انشاءاللہ ہم نیچے جا کے پانی والی جگہ پہ انشاءاللہ وہاں پہ لنگر کا اہتمام کریں گے۔ تو ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، کل ایمان، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ میں بھی ملتمس ہوں قبلہ جناب خطیب آل محمد جناب علامہ عسکری نگری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس سندوری میں، اس خوبصورت گاؤں میں مجلس عزا، مجلس سید و شہداء سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ امامت و ولایت پیشکاران ابا عبداللہ الحسین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے کہ پروردگار عالم نے یہ توفیق دی ہے کہ آپ دنیا کے جس کونے میں رہے، جہاں پہ بھی رہے، آپ بغیر خوراک کے رہ سکتے ہیں۔ ہم لوگ ایک دن کھانا کھائے بغیر رہ سکتے ہیں، پانی پیے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں،
لیکن یہ ہمارے بزرگوں کا احسان ہے، یہ سید الشہداء کا احسان ہے کہ ہم دنیا کے جس کونے میں بھی جائے ولائے علی کو اپنے دل میں لیے بغیر ایک لہجے کے لیے بھی نہیں رہ سکتے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ روز اول سے لے کے اب تک جتنے بھی موالیان حیدر کرار اس کرۂ ارض پہ زندگی گزار چکے ہیں ان سب کے لیے ترۂ امتیاز ہے۔ اور اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، بلکہ ان پاک و پاکیزہ ہستیوں کا کمال ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو راہ حق پہ قربان کی اور دین اسلام کی آبیاری کی۔ وہ دین اسلام جو خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین ہے، وہ دین اسلام جو خدا کا محبوب دین ہے، وہ دین اسلام جو صرف محض تصور نہیں ہے، محض خواب و خیالی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا قانون ہے، ایک ایسی راہ ہے جس پہ چلتے ہوئے انسان کامیابی تک پہنچ سکتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی دین اسلام کی اتباع میں مضمر ہے، پوشیدہ ہے۔ اب ہم خوش قسمت ہے کہ دیکھیں یہاں پہ اسلام آباد کی سٹی سے آ کے ادھر اتنی بلندی پہ آئے ہیں جہاں پہ آپ سب کے عزیز و اقارب آبا و اجداد کے قبور موجود ہے۔ ادھر آ کے ہم لوگ اپنے آبا و اجداد کا ذکر نہیں کرتے، ان کا نام نہیں لیتے، بلکہ نام لیتے ہیں یہیں پہ ان کے ایصال ثواب کے لیے مجلس رکھتے ہیں، نام اس ہستی کا لیتے ہیں جس ہستی نے دین اسلام کی آبیاری کے لیے جام شہادت نوش کی ہے، اپنے خون سے دین اسلام کا چراغ جلایا ہے۔ اس ہستی کا نام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ درود بھیجے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ابا عبداللہ الحسین کے ان معجزات میں سے ہے، کرامات میں سے ہے کہ حسین ابن علی نے کربلا میں، مظلوم کربلا نے جام شہادت نوش کی، وہیں پہ قربانی پیش کی، نہ صرف اپنی جان کو راہ حق میں قربان کیا بلکہ اپنے معصوم بچوں کو بھی راہ حق میں قربان کیا، مستورات کو بھی اسیر بنایا، کس لیے؟ دین اسلام کے لیے۔ اور جب دین حق کے لیے حسین ابن علی نے قربانی پیش کی، جس کی وجہ سے آج تک پروردگار عالم نے مظلوم کربلا کا نام زندہ رکھا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے نام رکھنے والے لوگ موجود تھے اس وقت، وہ اب باقی نہیں رہے، بلکہ اگر کوئی بدصفت انسان، بد کردار انسان اس وقت زندہ تھا، نام کما چکا تھا دنیا کے سامنے، دھوکے کے ذریعے سے، فراڈ کے ذریعے سے اس کا نام مٹ گیا، حسین ابن علی کا نام زندہ رہا۔ وہ یزید کہ جس نے اپنے نام کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے منصب کو باقی رکھنے کے لیے حسین ابن علی کے ساتھ کربلا میں وہ سلوک کیا جس کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ خدا کا کرنا، جو محبوب خدا ہو، جسے خدا زندہ رکھنا چاہے، جس کے ذکر کو خدا زندہ رکھنا چاہے، کون اس کو مٹا سکتا ہے؟ خدا کے سامنے کسی کی کوئی جرأت نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ خدا کا لطف و کرم ہے کہ حسین ابن علی کا نام زندہ و جاوید ہے، اور یزید کا نام آج گالیوں میں لوگ یاد کرتے ہیں۔ مولا حسین کے نام کے ساتھ علیہ السلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اور جب بھی نام آئے مولا کے نام پہ، مولا کی مظلومیت پہ آنسو بہاتے ہیں۔ لاکھوں عزادار موجود ہے، لیکن یزید کا نام لینے والا ایک بھی موجود نہیں۔ ہاں، آج کے دور میں بھی یزید صفت افراد موجود ہے، یزید صفت افراد، ظالم موجود ہے، جابر موجود ہے، لیکن وہ ظالم و جابر بھی فخر کے ساتھ یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم یزیدی ہیں۔ لیکن یہ حسین ابن علی کے معجزات میں سے ہے، یہ ترے امتیاز ہے ہمارے لیے کہ پروردگار عالم نے ہمارا رشتہ ایسے قبیلے سے ملایا ہے، ہمارا جو تعلق ہے ایسی عظیم ہستیوں کے ساتھ ہے۔ آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں اور حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں، اور بحمداللہ ہم ان افراد کو کبھی نہیں بھولتے، ان کے ذکر کو بھی نہیں بھولتے جو لوگ حسین ابن علی کی یاد کو زندہ کر کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں ہمارے
बुजुर्गों के कबूर यहाँ पे मौजूद हैं, जो मवालियान हैदर कर्रार थे, अपने दिल के अंदर मोहब्बत अहलुल बैत को बसा रखा था, जिन्होंने हुसैन इब्न अली के जिक्र को जिंदा किया है, अपने सीने में हुसैन इब्न अली के जिक्र को जगह दी और उसके बाद अपने नस्लों तक मुंतकिल किया। ये आज आप लोग यहाँ पे आके लंबा सफर तय करके पहाड़ पे आके इस बुलंदी पे आके हुसैन हुसैन करते हैं, अली अली करते हैं, तो ये असल में इन बुजुर्गों का कमाल है, इनकी पाकी का कमाल है, इनके नवाले का कमाल है कि इन लोगों ने ऐसे नवाले का इंतखाब किया इन पहाड़ों पे रहते हुए, जहाँ पे वसाइल नहीं है, जहाँ पे मुश्किलात थी, पानी का मसला, बिजली का मसला, दीगर जिंदगी के लवाजिमात का मसला, लेकिन उन लोगों ने उन तमाम तर सहूलियात को तर्क किया, लेकिन जिक्र हुसैन को तर्क नहीं किया, मोहब्बत अहलुल बैत को तर्क नहीं किया। अगर उन लोगों ने अपने दिल से मवद्दत अहलुल बैत को निकाल चुके होते, फरामोश कर चुके होते, तो कभी भी आज यहाँ पे हम में से कोई, बिलखुसूस उनकी औलाद में से कोई अली अली हुसैन हुसैन करने वाला मुयस्सर नहीं आता। नारे हैदरी। देखिए अज़ीज़ान मुकर्रम, वाक़ईन मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ इन बुज़ुर्गों को कि जिन्होंने आप लोगों की तरबियत की। बिलखुसूस मुझे आप लोगों के फ़कत इसलिए है कि आप लोगों ने तलाश करके ऐसे मकतब का इंतखाब किया है। पैदाइशी तौर पे बहुत से लोग मुयस्सर आएंगे जो मकतब अहलुल बैत से ताल्लुक़ भी रखते हैं या अहले सुन्नत बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, हत्ता नॉन मुस्लिम भी है, दुनिया में मुख्तलिफ फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, लेकिन उन सब मज़ाहिब और मसालिक में से आप लोगों ने देखा, रिसर्च किया और जो बात आप लोगों के दिल में बैठ गई वो विलाय अली है। माशाअल्लाह। जिस चीज़ का आपने इंतखाब किया वो अज़ाए हुसैन है। वाह वाह। विलाय अली और अज़ाए हुसैन को दिल में लिए आप लोगों ने ऐसे मसलक का इंतखाब किया जिसका मानने वाला दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्योंकि नारे देखिए तकबीर, नारे रसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे सलवात, सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यजीद बनना आसान है, मुश्किल नहीं है यजीद बनना। जालिम यजीद, झूठ बोलने वाला यजीदी सिफत यजीद, और उसके बाद धोखा करने वाला यजीद, जुल्म करने वाला यजीद, इंसानियत के इक़दार को पामाल करने वाला यजीद। जितनी भी बुराइयां हैं उन बुराइयों में से जिस इंसान के अंदर बुराई पाई जाती है तो वो बुराई असल में यजीद से ताल्लुक़ रखती है, यजीद से ताल्लुक़ रखती है। यजीद इंसान खुद बन सकता है बुराइयों को अपना के, लेकिन हुसैन नहीं बन सकता। हुसैन खुदा बनाता है। इसलिए शायर भी कहते हैं ना कि यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। वाह वाह माशाअल्लाह। नारे हैदरी। बस इसलिए बुलंद तर सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फर। हम ऐसी हस्तियों को मानने वाले हैं जिनको अजमत खुदा ने बख्शी है, सुभान अल्लाह, जिन्हें फजीलत खुदा ने बख्शी है, जिन्हें पाकदामनी के उस दर्जे पर खुदा ने फाइज कर रखा है, जिनकी पाकदामनी का ऐलान खुद कुरान कर रहा है। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिस्सा अहलुल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। दुरूद भेजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फर। इसलिए मैं जिधर भी जाता हूँ ये बात अक्सर कहा करता हूँ, कहीं पे मुहर्रम में, रमज़ान में तबलीग करने के लिए जाता हूँ, आखिर में मेरा कहना यही होता है, देखे हमें इज्जत जो मिली है, जो खुदा ने हमें थोड़ी बहुत इज्जत दी है, वो अली और औलाद अली से मोहब्बत की वजह से है। बेशक बेशक। मौला हुसैन और उनकी औलाद से मोहब्बत की वजह से है, उनके जिक्र की वजह से है। तो बस मालूम हुआ कि अगर हम में कोई अच्छाई है तो वो उस निस्बत की वजह से है, हाँ बेशक, उन घरानों की वजह से है जिनके साथ हमारा रिश्ता है, नाता है। लेकिन हम में कोई कमज़ोरी कोताही है तो उसकी निस्बत उन घरानों की तरफ न दीजिए, इस्लाम की तरफ नहीं दीजिए, बल्कि वो कमज़ोरी हमारी अपनी है, वो कमज़ोरी हमारी अपनी है। बस इसलिए ज़्यादा देर मुनासिब भी नहीं है, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। यही कलिमात जितने ज़िक्र हुए हैं
ان عظیم ہستیوں کی جتنی بھی ذکر کی جائے کم ہیں، شب و روز ذکر کی جائے بہت کم ہے، وقت بالکل محدود ہے، لیکن وہ عظیم ہستیاں ہیں، ان کا ذکر کرنا مختصر وقت میں ممکن نہیں۔ آئے کچھ کیونکہ مجلس ہے آپ کے بزرگوں کے اصالہ ثواب کے لیے، تبرکن کچھ کلمات مصائب کے کچھ گوش گزار کر لوں، اس کے بعد زحمت تمام درود بھیجے گا محمد والا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ عزیزان مکرم، جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ عرض کرنے کی یہ توفیق حاصل ہوگی، ہم یہاں پہ آئے ہیں مسافت طے کر کے، اپنے بزرگوں کے قبور کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ یہیں پہ آ کے ہم ان بزرگوں کی ذکر نہیں کرتے، ان پہ ہونے والے تکالیف کی ذکر نہ کرتے، مشکلات کی ذکر نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے سارے دکھ درد بھول جاتے ہیں، لیکن ایک ہی دکھ اور درد کو ہم یاد کرتے ہیں۔ وہ درد اور دکھ کیا ہے؟ وہ واقعی کربلا ہے، حسین ابن علی اور اولاد علی پہ ہونے والے مظالم ہیں۔ ابا عبداللہ الحسین نے ایسی قربانی پیش کی کربلا میں کہ جس قربانی کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا۔ اس کو یاد کرنے کے بعد ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے، آنسو نکلے بغیر رہا نہیں جاتا۔ اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان عزائے حسین میں جدھر بھی ہو، جہاں پہ بھی ہو، ایک آنسو بہائے، اس پہ جنت واجب ہے۔ حسین ابن علی نے کربلا میں ایسی قربانی پیش کی، نہ صرف اپنی جان کی قربانی پیش کی، بلکہ بنی ہاشم کے کم و بیش 17 جوانوں کو قربان کیا اسلام پہ۔ اس گھرانے کی یہ روش رہی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے نام کو راہ خدا میں قربان کیا، ان لوگوں نے اپنے ذکر کو، اپنی سب اور تمام فضیلتوں کو راہ دین اسلام میں قربان کیا۔ آئیے ہم ان عظیم ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ سن 61 ہجری میں حسین ابن علی نے ایک ایسی قربانی پیش کی کہ جس قربانی میں چھوٹے سے مہا اصغر بھی موجود تھے، علی اکبر بھی موجود تھے، علی اصغر بھی موجود تھے، قاسم بھی موجود تھے، اون و محمد بھی موجود تھے۔ ہاں عزیزو، اگر کوئی بزرگ اپنے لیے مثال دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ راہ خدا میں قربانی پیش کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی قربانی موجود ہے کربلا کے اس واقعے میں۔ وہ حبیب ابن مظاہر کی قربانی ہے۔ اما یہ سب قربانیوں کو برداشت کرنا، سن کے تحمل کرنا آسان ہے، لیکن ایک ایسی قربانی جس کا ذکر کرنے کے بعد انسان اشکبار ہو جاتا ہے، دل رونے لگ جاتا ہے، فریاد کیے بغیر رہا نہیں جاتا، وہ قربانی کون سی ہے؟ آئیے ہم امام سجاد سے پوچھتے ہیں۔ امام سجاد سے واقعہ کربلا کے بعد جب پوچھا گیا، مولا یا اپنا رسول اللہ آپ بتا دیجئے کہ کربلا کے واقعے میں آپ شروع سے لے کے آخر تک گواہی ہیں، آپ نے اپنے آنکھوں سے، مبارک آنکھوں سے دیکھا، مولا حسین کے شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اکبر کے لاش پامال ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اصغر کے لاش پامال ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اور دیگر مظالم کو بھی آپ نے دیکھا۔ اما بتا دیجئے کون سا منظر تھا جس میں آپ کو سب سے زیادہ تکالیف برداشت کرنے پڑے؟ تو اس موقع پہ سید الساجدین امام سجاد کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے چاہنے والوں، اے میرے بارے میں یہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں نا کہ کربلا میں کون سا منظر سب سے مشکل ترین منظر ہے؟ تو اس موقع پہ امام سجاد کیا فرماتے ہیں؟ الشام الشام الشام، میرے چاہنے والوں، کربلا میں حسین ابن علی کو قربان کیا ہم نے، مولا حسین نے مظلوم کربلا میں قربانی پیش کی۔ یہ منظر آسان ہے، ہم برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ قربانی راہ خدا میں شہادت پیش کرنا آسان ہے۔ اصغر کی قربانی بھی برداشت کر سکتے ہیں، اکبر کی قربانی بھی برداشت کر سکتے ہیں، اون و محمد کی قربانی بھی برداشت کر سکتے ہیں۔ اما میرے چاہنے والوں، محبت رکھنے والوں، اگر دل سے آپ پوچھتے ہیں نا، برداشت کر سکتے ہیں نا، تو میں بتاتے چلوں سب سے زیادہ شام میں مجھے تکالیف برداشت کرنے پڑے، کیونکہ وہاں پہ بے مخنو چادر مستورات کو پھرایا گیا۔ یہ ہمارا میراث نہیں ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا
جس کے سر مبارک کے بال کو کسی ایک فرد نے بھی نہیں دیکھا، گھر میں بھی باپردہ رہتی تھی، سورج نے بھی جس کے ایک بال کو بھی نہیں دیکھا، مدینے میں جب نکلتی تھی، کوفے میں جب نکلتی تھی، اس موقع میں پردے میں نکلتی تھی، کسی نے ایک بال کو بھی نہیں دیکھا، لیکن وہ زینب کبریٰ، وہ ملکہ، وہ شہزادی آج نامحرم کے دربار میں، یزیدیوں کے دربار میں، شرابیوں کے بازار میں بے مخنہ وہ چادر پھر رہی ہے۔ یہ منظر جناب سید سجاد کے لیے بہت مشکل اور دشوار گزرا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔